بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیپٹر نمبر 8 دا گلستان آف سعدی. لیکچر نمبر 1 انٹروڈکشن. اس چیپٹر میں ہم شیخ سعدی شیرازی کی لکھی ہوئی کتاب گلستان آف سعدی کی چند سٹوریز کے بارے میں بات کریں گے، اور پہلے ان کا تعارف کر لیتے ہیں. شیخ سعدی شیرازی جو ہیں یہ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے. He is one of the most influential Persian poets in the medieval period, admired for his artistry in expressing deepest moral and social thought in the simplest words for all ages. He is better known by his pen name as Sadi. He is well known as master of speech among Persian scholars. His two outstanding literary masterpieces are Gulistan and Bustan. His father died when he was an infant. Sadi experienced youth of poverty and hardships. ان کی اس کتاب گلستان و سعدی کے خاص فیچر یہ ہیں: سادگی اور شگفتگی. گلستان کی تشبیہات بہت سادہ اور شگفتہ ہیں، اور اس میں اختصار بہت زیادہ ہے. شیخ سعدی وسیع مضامین کو مختصر سے مختصر الفاظ میں اس طرح لاتے ہیں کہ معانی کی ایک دنیا ان میں سما جاتی ہے، اور بڑے کمپریہنسو ہوتے ہیں، اور اس میں تناسب اور ہم آہنگی کمال کی ہوتی ہے. موضوع متناسب اور ہم آہنگ الفاظ لانے میں شیخ سعدی کو خاص ملکہ حاصل ہے. فکرے سننے سے وہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو خوش آہنگ سروں کو سننے سے پیدا ہوتی ہے. آپ کے فکرات میں اتنا بے ساختہ پن اور حقیقت ترازی ہے کہ ان میں سے بعض کو ضرب المثل کا درجہ حاصل ہو گیا ہے، اور ان کی تحریر، ان کی عبارت کو قرآنی آیات اور احادیث نبوی سے بھی زینت دی گئی ہے، جس سے مضمون میں اور بلندی آ گئی ہے. اور ان کے جو ورکس ہیں اس کی خاص بات تصانیف میں درد کا پہلو اور اس میں ہیومن فیلنگس جو ہیں وہ بڑی ڈیپلی جو ہے کیا کہتے ہیں امبیڈڈ ہیں. اچھا، کلام کا کتنا ہی فصیح کیوں نہ ہو، جب تک اس میں سارے نالا نہ ہوں، یعنی اس میں دل کا درد شامل نہ ہو، دل و دماغ کو متاثر نہیں کر سکتا. شاعر جب خود آہوزاری کرتا ہے تو دوسروں کی آنکھیں بھی نمناک کر دیتا ہے. تو یہی حال شیخ سعدی شیرازی کی اس کیا جو نثر کا ہے کہ جب وہ بتاتے ہیں تو ہر شخص، جب کوئی بھی واقعہ بتاتے ہیں تو ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی کے کچھ پہلو اس سے منسلک ہیں. تو آئیں پھر اس کا انٹروڈکشن جو لیسن کا اس کی طرف چلتے ہیں. شیخ سعدی واز اے گریٹ اسٹوری ٹیلر. شیخ سعدی ایک عظیم داستان گو تھے. ہی اسپیکس ٹو آل نیشنس. ان کے مخاطب تمام اقوام ہیں. اینڈ از پرپیچولی ماڈرن سیڈ ایمرسن. ایمرسن نے کہا کہ ان کی مخاطب تمام اقوام ہیں اور ان کا کلام ہمہ دم تازہ ہے. اب اس میں دیکھیے گا کہ پرپیچولی یہ ایڈورب کا کام کر رہا ہے، کانسٹنٹلی اب کہتے ہیں، پرماننٹلی اب کہتے ہیں، اور ماڈرن اس کا ایڈجیکٹو کا کام کر رہا ہے. ہی تھاٹ آف گلستان ایز ون آف دا بائبلس آف دا ورلڈ. وہ گلستان کو دنیا کی مقدس کتابوں میں سے کتاب سمجھتے تھے. فار ہی فاؤنڈ ان اٹ یونیورسلٹی آف مورل لا. کیونکہ انہیں ان میں اخلاقی قدروں کی ہمہ گیریت ملی. دا گلستان ٹرانسلیٹڈ ان لیٹن اینڈ انگلش بیکیم لو فار پیپل. انگریزی اور لاطینی مترجم گلستان لوگوں کی محبت کا باعث بنی. It is interesting to note that English scholars used Sadi's translated parables in their divine books till it was discovered to be an English translation of Latin version of Persian origin. اس بات پر غور کرنا باعث دلچسپی ہے کہ انگریز دانشور سعدی کی مترجم حکایات کو اپنی مذہبی کتابوں میں اس وقت تک استعمال کرتے رہے جب تک یہ نہ پتہ چلا، یہ دریافت نہ ہوا یا پتہ نہ چلا کہ یہ فارسی ماخذ کے لاطینی ترجمے کا انگریزی ترجمہ ہے. اس جملے کو میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں. یہ ذرا آخری سنٹینس دیکھیے گا، لمبا سنٹینس ہے، اس کو یاد کرنے کا طریقہ دیکھیں ذرا. اس بات پہ غور کرنا باعث دلچسپی ہے کہ انگریز دانشور سعدی کی مترجم حکایات کو اپنی مذہبی کتابوں میں اس وقت تک استعمال کرتے رہے
جب تک یہ پتہ نہ چلا کہ یہ فارسی ماخذ کے لاطینی ترجمے کا انگریزی ترجمہ ہے۔ یہاں تک باتیں تھیں ایمرسن کی۔ اگر بورڈ میں شارٹ کوسچن آتا ہے تو اس میں ایمرسن نے جو بات کی ہے، جو اوپینین اپنی دی ہے، اس میں یہاں تک بات کی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ سعدی کا کلام ہمدم تازہ ہے اور ان کی مخاطب تمام اقوام ہیں، دا ہول ورلڈ کو وہ ایڈریس کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بات یہ کہ انگریز دانشور اس وقت تک شیخ سعدی کی حکایات کو اپنی مقدس کتابوں میں استعمال کرتے رہے جب تک انہیں یہ نہ پتہ چلا کہ یہ فارسی ماخذ کے لاطینی ترجمے کا انگریزی ترجمہ۔ یہاں تک بات ایمرسن کی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈورڈ آرنلڈ نے کیا کہا، یہ دوسرا رائٹر ہے، دوسرا شارٹ کوسچن اس کے بارے میں آ سکتا ہے۔ ایڈورڈ آرنلڈ ہیز ایپٹلی ڈسکرائبڈ گلستان ان culinary terms as an intellectual pilaf, a literary curry, and a kebab of universal genius. The readers are surely to enjoy these parables as food for thought. اس کو ذرا دیکھتے ہیں جی، ایڈورڈ آرنلڈ نے کیا کہا۔ ایڈورڈ آرنلڈ نے یہ کچن کی اصطلاحات استعمال کرتے ہوئے اس کو اور زیادہ خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ دیکھتے ہیں جی انہوں نے اس میں کھانے پینے والی چیز کون کون سی چیزوں کا نام لیا ہے۔ ایڈورڈ آرنلڈ نے گلستان کو بہت موزوں انداز سے کھانے پکانے کی اصطلاحات میں کچھ یوں بیان کیا ہے: ذہانت کا پلاؤ، ادبی سالن، اور وسیع و نظر ذہانت کا کباب۔ The readers are sure to enjoy these parables as food for thought. قارئین کو اپنے خیالات کو جلا بخشنے کے لیے ان حقائق سے لطف اندوز ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ اب ذرا آپ دیکھتے ہیں گرامیٹیکل سٹرکچرز کی طرف۔ اس میں خاص باتیں ذرا دیکھنی ہے کہ ہمارے پاس جب آپ ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال ہم دیکھتے ہیں، دا گلستان، یہ گلستان سے پہلے دیکھیں ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال ہوا ہے۔ تو جب بھی کسی دنیا کی مقدس کتاب کا تذکرہ کیا جائے گا، جب اہم کتابوں کا ذکر کیا جائے گا، تو اس سے پہلے آپ ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال کریں گے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں دا بال جبریل کہہ سکتے ہیں، دا بانگ درا کہہ سکتے ہیں، دا ہولی قرآن آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح دنیا کی امپورٹنٹ اور مقدس ہولی بکس کے ساتھ بھی آپ ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ون آف اگر فریز آ جاتا ہے تو ون آف کے ساتھ اس کے بعد میں آنے والا نون کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ پلورل ہوگا۔ اور اگر یہ سبجیکٹ کے طور پہ آئے، ون آف جو ہے اگر سبجیکٹ کے طور پہ آئے تو اس کے بعد پلورل نون یوز ہوگا، لیکن سبجیکٹ اس کے ساتھ ورب جو ہے نا وہ سنگولر یوز ہوگا۔ فار ایگزامپل، ون آف دا بوائز از ویری کلیور، ون آف دا بوائز از ویری انٹیلیجنٹ، تو آپ ایسے یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ یہ دوسری بات جو اس میں خاص بات یاد رکھنے والی ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں جب وہ اینٹی ٹیسٹ میں جاتے ہیں تو انہیں کنجنکشن کے استعمال کا بھی سم ٹائمز پرابلم آتا ہے۔ تو ہمارے پاس کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، کوریلیٹیو کنجنکشنس ہیں، تو ان کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ تو اگر آپ بچوں اگر ٹیکسٹ کو پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ ان باتوں پہ خاص خیال رکھ لیں گے تو آپ کے لیے ان کا استعمال انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ فین بوائز کے نام سے ہم کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ نیمونکس آپ دیکھتے ہیں فین بوائز، ان کو دیکھتے ہیں ایف سے فار ہے، اے سے اینڈ، این سے نور، بی سے برڈ، او سے آر، وائی سے یٹ، این ایس سے سو ہے۔ اچھا بچوں ذرا دیکھیے گا، اینٹی ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب آپ کے دو جملے ایسے جو اپنا مطلب خود دے سکتے ہوں، ایسے سینٹینسز جو اپنا مطلب خود دے سکتے ہوں اور دوسرے پہ انحصار نہ کرتے ہوں، تو ان کو ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کلازز کہتے ہیں یا سینٹینسز آپ کہتے ہیں۔ اس طرح کے سینٹینسز کو ملانے کے لیے آپ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن یوز کرتے ہیں۔ جیسے آپ اپنے دیکھیے گا ٹیکسٹ میں فار جہاں یوز ہوا اس کے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں، He thought of Gulistan, he thought of the Gulistan as one of the Bibles of the world. یہاں تک جملہ اپنا مطلب پورا ادا کر دیتا ہے۔ وہ گلستان کو دنیا کی مقدس کتابوں میں سے کتاب سمجھتے تھے، بات پوری ہو جاتی ہے۔ اب دوسرا جملہ ذرا دیکھیے گا، He found in it the universality of moral law. انہیں اس میں اخلاقی کردار کی ہمہ گیریت ملی۔ یہ دوسرا جملہ اپنا مطلب پوری طرح ادا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ جملے ایک دوسرے پہ انحصار نہیں کرتے کہ ایک جملہ بولا جائے پھر دوسرا بولا جائے تاکہ مطلب پچھلے جملے کا واضح ہو جائے۔
ان دونوں جملوں کو جب جوڑنا ہے تو پھر کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن یوز کریں. اور کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن یہ فار یوز اس لیے کیا کہ یہ بیکاز کی سینس دیتا ہے. اب اس طرح دو جملے مل گئے. تو اس بات کو ہم سم اپ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے انڈیپینڈنٹ سینٹینسز کو ملانا ہو, ایسے جملے جو اپنا مطلب خود دے سکتے ہیں انہیں جوڑنا ہو, تو ان فین بوائز میں سے کوئی بھی آپ کنجنکشن یوز کریں گے. مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی. اس کے بعد دوسری بات پہ آپ چلے جائیں. اٹ از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ دیٹ. اب یہاں یہ بات ہے کہ جب آپ کے جملے کا آغاز اٹ اور اس کے بعد بی ورب آ جائے تو اس کے بعد ہم ایڈجیکٹو یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹو کے ساتھ ورب کی پہلی فارم یوز کرتے ہیں. یہ کریکٹ فارم آف ورب کے نقطہ نظر سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ اس کو اپنی رائٹنگ میں استعمال کریں تاکہ آپ کے رائٹنگ سٹرکچر بھی بہتر ہوں. کیسے کرنا ہے؟ اٹ کے بعد بی ورب یوز کریں, اس کے بعد ایڈجیکٹو یوز کریں اور اس کے بعد اس کے ٹو کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم یوز کر لیں. تو اس طرح آپ کا سٹرکچر بہتر ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے ڈسکرائب کے بعد ایز یوز کیا گیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ورب جو اپنے بعد ایز لیتے ہیں, ایسے ورب جو اپنے بعد ایز لیتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ جیسے ایکسیپٹ ہے, ڈسکرائب ہے, ڈپکٹ ہے, ڈیفائن, ریگارڈ, ریپریزینٹ. ان کے بعد ہم ایز یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل, she is regarded as the oldest woman in the street. She is regarded as the oldest woman in the street. He is described as the greatest poet of English literature. I treat him as my teacher. تو اسی کے ساتھ ایسے ورب بھی یاد رکھ لیں جو اپنے بعد ایز نہیں لیتے تاکہ بات زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے ذہن میں بات آ جائے. ان میں نیم ورب کے طور پہ یوز ہوتا ہے, کال ورب کے طور پہ, ٹرم اور تھنک. ایوری ون کالز ہم ہیرو. اب اس میں آپ ایز یوز نہیں کریں گے. دے نیم دیئر سن حسن. انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا, ایز حسن نہیں کہنا. ہی واز ٹرمڈ اے تھیف. اسے چور سمجھا گیا. آئی تھنک شی از فنی. تو اب آپ کو یہاں 4-5 باتوں کی کلیئرٹی ضرور ہوگی. یہاں آپ کو ان باتوں کی کلیئرٹی ہوگی ہے کہ جب ڈیفینیٹ آرٹیکل یوز کرنا ہے کس وقت یوز کرنا ہے, جس وقت مقدس یا امپورٹنٹ بکس آف دا ورلڈ ان کا تذکرہ ہو, دریاؤں کے نام آ جائیں, نہروں کے نام آ جائیں, اچھا پھر کتابوں کے نام آ جائیں, رسالوں کے نام آ جائیں ان کے ساتھ. تو اگر انڈیفینیٹ پروناؤن ون جو ہے اس کے ساتھ آف جو ہے نا پریپوزیشن آتی ہے اور سینٹینس کے آغاز میں یہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ پلورل پروناؤن یوز کریں, اس کے ساتھ سنگولر ورب یوز کریں. اسی طرح ایسے جملے جو اپنا مطلب خود ادا کر سکتے ہیں ان کو جوڑنا ہو تو آپ کے پاس فین بوائس یعنی کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے, جیسے آپ نے اپنے لیفٹ سائڈ پہ دیکھا جیسے جملے آپ کے سامنے تھے. اسی طرح اگر آپ کا سینٹینس اٹ سے شروع ہو گیا, اس کے بعد بی ورب آ گیا تو اس کے بعد ایڈجیکٹو یوز کریں, اس کے بعد ٹو کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم یوز کریں. اور اس کے بعد ہم سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ پہ جا رہے ہیں کہ ایسے ورب جو اپنے بعد ایز لیتے ہیں, ایکسیپٹ, ڈسکرائب, ڈپکٹ, ڈیفائن, ریگارڈ اور ریپریزینٹ ہے. تو اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ورب جو اپنے ساتھ ایز نہیں لیتے وہ نیم, کال, ٹرم اینڈ تھنک ہے. تھینک یو ویری مچ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا.